جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا. چیپٹر نمبر فرسٹ دی سیویئر آف مین کائنڈ 9th کلاس انگلش کا، جس کا ہم لیکچر نمبر 4 آج پڑھیں گے، جس میں ہم پیراگراف نمبر 8 اور 9 کی ٹرانسلیشن کریں گے. نیکسٹ پہ ہم 10 کی ٹرانسلیشن کر لیں گے، ساتھ میں کویسچن، اور اس کے بعد ایکسرسائز میں جو گرامر ہے وہ ہو جائے گی. تو بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. امپریسڈ ہوتا ہے متاثر ہونا، انسپائرڈ ہونا، اینڈ فرم ہوتا ہے پختہ، ریزولیوٹ. ڈٹرمینیشن ہوتا ہے ریزولیوشن، عزم، پختہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر امپریس ہوئے، متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دائی وے. دائی، یہ دائی اور دی جو ہے یہ بیٹا ایکچولی پرانی اولڈ انگلش کے ورڈ ہیں. تو دائی کا مطلب اپنے ہے اور دی کا مطلب تمہارا ہے. گو دائی وے، اپنا کام جاری رکھو. نن ول ڈیئر ٹچ دی، کہ تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee، تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. forsake ہوتا ہے abandon، چھوڑنا، leave، lonely. تو پیراگراف نمبر بیٹا 9 ہے ہمارے پاس. And the Rasul did go the way Allah Almighty had chosen for him. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے پر چلتے رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا تھا. امبیوڈ ود ڈیوائن گائیڈنس، امبیوڈ ہوتا ہے سرشار ہونا، امبیوڈ، انفیوزڈ، امبیوڈ ہوتا ہے سرشار ہونا ود ڈیوائن گائیڈنس، خدائی یا الہامی رہنمائی. اینڈ فرم، ریزالو، ریزالو ہوتا ہے ڈٹرمینیشن، پختہ. فرم ہوتا ہے پختہ، ڈٹرمینیشن، ریزالو، عزم. دی رسول انکاؤنٹرڈ آل دی چیلنجز with grace and dignity. So imbued with divine guidance and firm resolute، الہامی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار، دی رسول انکاؤنٹرڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دی چیلنجز، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، وقار اور عظمت کے ساتھ. تو الہامی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا وقار اور عظمت سے سامنا کیا. ان نو ٹائم، تھوڑے ہی عرصے میں، ہی ایلیویٹڈ ہوتا ہے لفٹ، اٹھانا، مین ٹو دی ہائیسٹ پاسبل لیول. تو بہت ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے انسان کو اعلیٰ ترین ممکنہ بلند معیار تک پہنچا دیا. ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز، روحانی اور دنیاوی دائرہ کار دونوں میں. تو ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین ٹو دی ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈلی ڈومینز. تو بہت ہی تھوڑے عرصے میں انہوں نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دائرہ کار دونوں میں اعلیٰ ترین ممکنہ معیار تک پہنچا دیا. He was also a driving force behind Arab conquests. He was also driving force ہوتا ہے محرک، طاقت. behind Arab's conquest، عرب فتوحات کی پشت پر، ان کے پیچھے. So he was also a driving force behind Arab conquest، تو آپ عرب فتوحات کی پشت پر محرک طاقت بھی تھے. which have created an everlasting impression on human history. everlasting تا حیات، مستقل، permanent. impression ہوتا ہے تاثر، ایفیکٹ. تو جنہوں نے انسانی تاریخ پر مستقل یا دائمی نقش چھوڑا، یا مستقل امپریشن، مستقل تاثر چھوڑا. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in human history. تو بلا شبہ آپ انسانی تاریخ میں آفاقی طور پر سب سے زیادہ ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا.
بلا شبہ آپ کو انسانی تاریخ میں آفاقی طور پر سب سے زیادہ ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا. فگر ہے شخصیت، پرسنالٹی. ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ میں انفلوئنشل ہوتا ہے، ذی اثر. موسٹ سب سے زیادہ، اکنالجڈ تسلیم کیا جاتا تھا، یونیورسل آفاقی طور پر ہر شعبے میں. تو نو وانڈر ہی از یونیورسلی اکنالجڈ ایز دی موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہیومن ہسٹری. بلا شبہ آپ کو انسانی تاریخ میں آفاقی طور پر سب سے زیادہ ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. ان دی ورڈز آف میخائل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، تو عظیم تاریخ دان میخائل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both theology of Islam and its main ethical and moral principle. However, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was responsible، ذمہ دار تھے، for the both theology، دونوں مذہبی عقائد کے، of اسلام کے دونوں مذہبی عقائد کے، and its main ethical and moral principle، اور اس کے مرکزی دستوری اور اخلاقی اصول کے. تو بہرحال محمد اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے مرکزی دستوری اور اخلاقی اصول دونوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن ہی پلیڈ اے کی رول، علاوہ ازیں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، پروسلیٹائزنگ پریچنگ، تبلیغ کرنا، دی نیو فیتھ نئے اعتقاد کی. تو in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. علاوہ ازیں انہوں نے نئے اعتقاد کی تعلیم و تبدیلی اور مذہبی اعمال کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا. In fact، در حقیقت as the driving force behind the Arab conquest، در حقیقت تمام عرب فتوحات کا باعث بننے والی محرک طاقت کے طور پر ہی میں ویل رینک ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. تو آپ ہر دور میں آپ سب سے زیادہ ذی اثر سیاسی رہنما مقام رکھتے تھے. تو ان فیکٹ ایز دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ ہی میں ویل رینک ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. در حقیقت تمام عرب فتوحات کا باعث بننے والی محرک طاقت کے طور پر ہر دور میں آپ سب سے زیادہ ذی اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے ہیں. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. تو بیٹا یہ تھی آج کی آپ لوگوں کی ٹرانسلیشن، اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو کر رہے ہیں آپ لوگوں کا از اور دیر، اٹ اور دیر کا استعمال، جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا. تو ہم نے بیٹا اس کے 10 کر لیے تھے جی. تو 4th ہے تو ہم نے جو 11 سے کرنا ہے. مکان میں کوئی نہ تھا، there was no one in the house. 12 ہے صندوق میں نئے کپڑے نہیں ہیں، there are no new clothes in the box. چھت پر کون ہے، who is there on the roof. کیا اولے پڑ رہے ہیں، is it hailing. پنجرے میں شیر نہ تھا، there was no lion in the cage. تو بیٹا یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ جو سلیبس کو ڈیوائیڈ جس طرح سے کیا گیا ہے لیکچرز پر، تاکہ سارا سلیبس اکٹھا کور کیا جائے، ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جائیں آپ کو بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آج کا لیکچر بیٹا یہی تھا. اس کے ساتھ اللہ حافظ.